ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میت پر تعزیت کرنے کا جو ثواب ملے گا وہ ثواب اس سے زیادہ ثواب اس کو گھر میں رہنے سے ملے گا۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا کس کی تمنا نہیں، اور پھر وہ بھی مسجد نبوی میں آقائے کریم کی اقتداء میں امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور کوئی نماز پڑھے، خدا کی قسم وہ نماز کیا بلکہ نماز کی معراج ہے، وہ عبادت کیا عبادتوں کی معراج ہے، وہ سجدہ کیا سجدوں کی معراج ہے۔ لیکن میری بہنوں دل کے کانوں سے سنو، ایک خاتون میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ تو اپنے گھر کی کوٹھی میں نماز پڑھا کرے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مسجد نبوی جہاں ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعتوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر کس کے پیچھے؟ امام الانبیاء کے پیچھے۔ آقا اپنے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے فرماتے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس رسول نے مسجد نبوی میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت گھر میں نماز پڑھنے کے حوالے سے دی ہو، اب آپ مجھے بتائیں اگر وہ عورتیں سنیما تک جائیں، وہ عورتیں مال تک جائیں، وہ عورتیں مساج کرانے کے لیے عیاشیوں کے اڈوں تک جائیں، آج کل ایک فیشن نکل پڑا ہے، ہمیں تو کیا پتا، ہم لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں، آپ ہی لوگوں سے سنتے ہیں، عوام سے سنتے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ اب ایک فیشن نکل پڑا ہے کہ عورتیں اور مرد اپنے جسم کا مساج کرانے کے لیے جو ہے وہ الگ الگ دکانوں میں آفسوں میں جا رہی ہے، اس کے لیے سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پر بھی اب عورتیں اور مردوں کا مساج گاہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مساج کی جگہ پر لڑکے لڑکیاں اختلاط ہوتا ہے اور کپڑے اتار کر کے مساج کرایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ، یہ جہنم قدے لوگوں نے تعمیر کر دیے، یہ مساج گاہ نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھو مساج کرنے سے ملتا کیا ہے؟ جسم کو سکون ملتا ہے، جسم کو راحت ملتی ہے۔ او نادانو، حیا بیچ کر جسم کو سکون لے رہے ہو؟ یہ جسم کو چند گھنٹوں کا سکون قبر کے بچھوؤں کے ڈنک کا ذریعہ بن جائے گا، قبر میں آگ لگنے کا ذریعہ بن جائے گا، جسم کے جہنم کے ایندھن بننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس جسم کے سکون پہ میں لعنت کرتا ہوں۔ سنو، ہمارے رسول نے ہمیں محروم نہیں کیا، ہمارے رسول نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، ہمیں تھکنے کے بعد کسی لعنتی مساج کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جب میری ماں، تمام سیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں یہ عرضی لے کر گئی، آقا کچھ کنیز چاہیے، کچھ غلام چاہیے، تاکہ میری تھکن بہت ہو جاتی ہے، چکی چلاتے چلاتے، کپڑے دھلتے دھلتے، پانی بھرتے بھرتے بہت تھکن ہوتی ہے۔ آقا آپ اگر کوئی کنیز اور غلام دے دیں گے یا رسول اللہ تو میری تھکن کا سامان ہوگا۔ آقا نے فرمایا فاطمہ ابھی تو احد کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں تجھے کنیز اور غلام کیسے دوں؟ البتہ اس سے بہتر چیز دیتا ہوں بیٹی، جب بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ اس سے بہتر ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جو پڑھا ہوگا وہ تو عجیب چیز ہے، لیکن آج ان کے غلام پڑھتے ہیں۔ اگر یہ تسبیح سوتے وقت پڑھ لو 3 گھنٹے کی نیند بھی مل جاتی ہے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کتنی بھی محنت کرو، نیند سے اٹھنے کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے محنت کی ہے۔ نادانو، اس لانتی مساج کی طرف کیوں جا رہے ہو جس سے لوگوں کے سامنے ننگے ہونا پڑے، جس کے لیے لوگوں کے سامنے کپڑے دور کرنے پڑے؟ اے خاتون جنت کی کنیزو، محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب کی بلا سے مہندی کے بارے میں جب مسئلہ پوچھا گیا تھا اسی منبر پر، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک عورت اپنی ماں کے سامنے بھی کھول نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا پورا جسم
عورت ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب کوہنیوں کے اوپر کا حصہ ایک لڑکی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی تو آپ مجھے بتائیں کہ مساج کے لیے آپ دوسری عورتوں کے سامنے کھول رہی ہے. اور پھر معاذ اللہ وہاں لڑکوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے. اگر لڑکوں کا آنا جانا نہ بھی ہو تب بھی ان غیر مسلم عورتوں کے سامنے آپ اس طریقے سے اپنے جسم کو کھول تو نہیں سکتی. اے خاتون جنت کی کنیزوں، فقیر قادری کی اس بات پہ غور کرنا اور آقا کے فرمان پہ عمل کرنا. کتنی بھی تھکن ہو بستر پر جاتے وقت یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کے جسم کو راحت مل جائے گی، جسم کی تھکن دور ہو جائے گی. اور اپنے لباس کو بدلنے کی کوشش کرنا. اس سنی اجتماع کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا صرف نہیں، اس سنی اجتماع کا مقصد صرف جو ہے وہ گھمانا پھرانا نہیں، اس سنی اجتماع کا مقصد اوٹ اور نوٹ نہیں، اس سنی اجتماع کا مقصد زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، زندگیوں کو بدلنا ہے. میں امید کرتا ہوں میری بہنیں آج کے بعد جو تنگ اور چست لباس ہے اور جو باریک لباس ہے، باریک دوپٹوں کو تو پھاڑ دے گی، جلا دے گی یا کسی دوسرے کام میں لے لے گی اور اس کے بعد موٹے کپڑے اختیار کرے گی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا عورتوں میں جس کا کپڑا جتنا موٹا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا، جس کا کپڑا جتنا باریک اور پتلا ہوگا ویڈیو اس کا اگر ایمان اچھا بھی اتنا لگا ہو تو کمزور لائک ہوگا. کر کے اس شیئر لیے ضرور اسلام کر نے دینا. برقع پہننے کا حکم نہیں دیا. یہ غلط فہمی دور کریں آپ. اسلام نے برقع پہننے کا حکم نہیں دیا، اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا. جو برقع پردے پر پورا اترتا ہو وہ برقع جائز ہے، اور جو لانتی برقع لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہو. اب تو الیاذ باللہ اتنی ڈیزائن برقعوں میں نکل گئی، اتنی. امام غزالی کا فتویٰ میں نے کیمیاء سعادت سے پڑھا کہ فرماتے وہ برقع حرام ہے کہ جس برقعے کی وجہ سے لوگ عورتوں کی طرف متوجہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ برقعے جو ڈیزائن والے نکالے جا رہے ہیں یہ برقعوں کا پہننا جائز نہیں، اس لیے کہ حجت الاسلام امام غزالی نے آج سے تقریباً 700 سال پہلے کہا تھا، 750 سال 800 سال پہلے یا اور اس سے پہلے، کہ جو برقعے ڈیزائن والے وہ حرام ہے. تو اس زمانے میں جو ڈیزائن والے برقعے ہوں گے ان برقعوں کا تو اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا جو برقعے تم نے نکال رکھے ہیں. اس لیے ان برقعوں پر جو ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن والے برقعوں کو بھی ختم کرو. اور اب تو برقعے کیا رہ گئے، لوگوں نے بتایا کہ جبہ برقعے کے اوپر کا پہن لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کالا دوپٹہ اوڑھ لیا جاتا ہے، چہرہ بھی دکھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد بالوں کی نمائش بھی ہو رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ایسا نہ کرو.